ہم ساہتک آدمی ہیں، جی جی شعر و شاعری والے، تو ہم لوگ براہ راست بات نہیں کرتے، سیدھے سیدھے مولوی لوگ کرتے ہیں اپنا گلا الا کے. دیکھیے آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں، جی ہم آپ کے بارے میں بہت سی باتیں کسی کو بتائیں جی کہ بھائی وہ آئے وہ گئے اور ایسا ویسا. آپ آئے بھی ہوں، جھونسی بھی آئے ہوں، لیکن ہمارے یہاں نہیں آئے مثال کے طور پہ. جی جی لیکن ہم نے بتایا کہ وہ آئے تھے اور اس کرسی پہ بیٹھے تھے اور بڑے پیر صاحب ہیں اور یہ کرسی بہت مقدس ہے. دیکھیے ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، اسلام کی ایک جڑ ہے، جی ٹھیک ہے. یہ واقعات جو لکھے ہوئے ہیں یہ ہسٹری میں، تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں، اتہاس. جی جی اتہاس عام انسان لکھتے ہیں. عام انسان جو لکھتا ہے اتہاس، جیسے ابن جریر طبری ہیں، بہت بڑے اتہاس کار ہیں، سب سے بڑے. اس میں سے یہ لوگ بہت حوالہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ابن کثیر ہیں، ان کا بھی حوالہ دیتے ہیں. ابن اسحاق ہیں، ان کا بھی حوالہ دیتے ہیں، طبقات کبریٰ کہلاتی ہیں. یہ سب کتابیں ہیں میرے پاس بھی ہیں. یہ سب اتہاس کاروں نے لکھی. میرے پاس یہاں ایک چھوٹی سی کتاب رکھی ہوئی ہے، اتہاس کا پنرلیکھن. اس میں آج کے اتہاس کار ایک سیمینار میں آپ کے دلی میں تھے، انہوں نے جو باتیں کہیں اس میں اکٹھا ہیں. انہوں نے کہا کہ اپنے اپنے دماغ، اپنے خیال اور نظریے کے مطابق اپنے اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے اتہاس کاروں نے ایتہاسک واقعات کو اس کے سندربھ سے کاٹ کے، سیاق و سباق سے کاٹ کے اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا. یہ بہت بڑی بات ہے. نمبر ایک، اتہاس کی کتابیں ہوں یا دینی کتابیں ہوں، یہ اتہاس کے عالم یا دین کے عالم لکھتے ہیں جو معصوم نہیں ہوتے. پہلا فیکٹ یہ ہے جسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. جھگڑے لڑائیاں ہر سوسائٹی میں ہوتی ہیں، من مٹاؤ ہوتے ہیں، فرقہ بندیاں ہوتی، آج سے نہیں ہیں، جب سے آدم آئے تب سے ہیں. اس لیے کہ ہم الگ وچار کے ہیں، آپ کچھ الگ وچار، ہم سب بھائی ہیں، 4 بھائی سگے بھائی ہیں. لیکن آپ کہتے ارے بھائی اس سے میرا پیٹ خراب ہو جائے، اس کو رکھو یار، یہ نہیں یہ نہیں کھائیں گے، وہ ہے نا ایسا. ہم لوگ ہوٹل میں جائیں گے تو آپ ہو سکتا ہے مچھلی منگائیں، یہ ساگ منگائیں، یہ کہیں کہ ارے بھائی مجھے وہی مولی وولی لا کے دو، میں کہاں یہ سب کھاؤں گا. اور میں کہوں کہ ارے ایک سوپ لاؤ یار پی لیں، بس دنیا کا. 4 بھائی سگے ہیں. تو انسان الگ الگ تھوڑا پسند ناپسند کا ہوتا ہے، ہمیشہ سے رہا ہے. اسی میں سے اتہاس کار ہوا، اس کی اپنی ایک پسند ہے، اپنا ایک آئیڈیالوجی ہے، اپنا ایک نظریہ ہے. اور اس نے جب کتاب لکھا تو نظریہ تو آ جائے گا، بالکل کہیں نہ کہیں سے آئے گا. یہاں تک کہ تفسیروں میں بھی وہ نظریات گھسے ہوئے ہیں. یہ مختلف تفسیریں میرے پاس ہیں، اور تقابلی مطالعہ جب میں نے کیا، کمپریٹو اس کو سامنے رکھا ایک دوسرے کے، تو معلوم ہو کہ یہ اچھا یہ تو سنی معلوم ہوتے ہیں، معلوم ہاں صاحب سننے، یہ معلوم ہوتے شیعہ، ہاں صاحب شیعہ، پہلے سے نہیں معلوم. لیکن جیسے وہ نظریہ آپ پڑھیں گے آپ لگیں گے کہ یہ آدمی اس کا ہے، کھٹ سے معلوم ہوتا ہے. تو نظریے کے حساب سے اتہاس لکھا گیا، اور اس میں اس کے اپنے خیالات آ جاتے ہیں. اب یہ ہے کہ ان خیالوں کو ہٹانا، اس کے اپنے نجی بچاروں کو ہٹانا اور صحیح واقعات کو دیکھنا، یہ ایک مسئلہ ہے. فیکٹ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہم آخری امت ہیں، ہمارے بعد قیامت ہے. حضور نے فرمایا میں اور قیامت ایسے ایسے کر کے انگلی اٹھایا اور دونوں انگلی کو ملا لیا. میرے بعد صرف قیامت آنے والی، کوئی نبی کچھ ہونے والا نہیں. تم آخری امت ہو،
میں آخری نبی. جی تو ہمارے لیے ضروری تھا ایک کام، کسوٹی کا ہونا. جی یہ وہ فیکٹ ہے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اسی کی وجہ سے پوری دنیا تمہاری دشمن ہے. تمہارے پاس کسوٹی ہے، ان کے پاس کسوٹی نہیں. بالکل. یہودی، نصرانی، ہندو اتنا پریشان ہے، پڑھا لکھا ہندو، عیسائی، یہودی، کہ آپ اس کو نہیں جانتے، بہت پریشان ہے. اس پریشانی کو ویکت بھی نہیں کرتا، ہوں بتا بھی نہیں سکتا، ناک کا معاملہ رہتا ہے. میں کیسے کہوں کہ میں نپنسک ہوں، میرے بچے میرے نہیں ہیں. آپ کے پاس کسوٹی ہے، الفرقان، ان کے پاس کسوٹی نہیں. یہ سب کتابیں غیر مسلم اتہاسکاروں کی ہے، سب کے سب. ایسے وہاں بھی ہے، 50,000 کی. 2-3 سال میں نے 50,000 کتابیں لی، پڑھا بھی. سب پریشان. پریشانی دائیں بائیں سے ظاہر ہو جاتی، خود ظاہر نہیں کرتے. تو ہمارا یعنی مسلم ملت کا پوری دنیا میں سب سے بڑا جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس فیکٹ یا فیکٹ نہیں ہے، اس کو جانچنے کے لیے قرآن ہے. تو ان سب کا فیصلہ کہ ابو بکر نے ایسا کیا یا نہیں جی کیا، بشریت کے تقاضے سے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، 2 رکعت میں سلام پھیر دیا، تو ایک صاحب نے پیچھے سے کہا 4 کی 2 ہو گئی کیا یا رسول اللہ؟ تو ہم نے کہا 4 نہیں پڑھایا، کہ نہیں. پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، 2 رکعت پھر پڑھو. پھر وہ سجدہ سہو کر لیا. بشریت کا تقاضا ہو، بشریت کے تقاضے سے. ابھی یہاں سانپ نکل آئے، سب اٹھ کے بھگے، جی سب پہلوان ہیں، سانپ نکل سب بھاگے. سامنے والے کہہ رہے سب ڈر گئے یار. طبعی طور پہ فزیکلی قانون الگ ہوتا ہے، مینٹلی قانون الگ ہوتا ہے. ہم مینٹل سے نہیں ڈرے، ایسے سینکڑوں سانپ کو مارا، اچانک آ گیا تو ہمارا جسم کانپ گیا، ہم ادھر ہو گئے. سمجھے نہیں آپ؟ تو یہ دیکھنا کہ کیا ابوبکر صدیق کی زندگی بتاتی ہے کیا ڈرپوک تھے کیا؟ وہ آدمی ڈرپوک ہوگا. حضور کی موت کے بعد اس نے کہا پورے عرب سے اکیلے لڑوں گا، اگر زکوٰۃ نہ دیں گے تو مار ڈالوں گا سب. ڈرپوک ہوگا. علی نے یہ ہمت کبھی نہیں دکھائی. علی اور ابو بکر کیا رے، پیغمبر کے بعد، سارے پیغمبروں کے بعد محمد کی پر پیغمبری ختم ہو جاتی، صرف ایک آدمی چنا جاتا ہے، ابوبکر صدیق. جو یہ بات نہیں سمجھ سکا، اسلام کو کیا سمجھے گا وہ؟ قرآن نہیں سمجھا. قرآن کا میں الف بے سمجھ، زندگی بھر الف بے پڑھا ہوں. جو قرآن کا جو مسلم طالب علم نہیں ہے قرآن کا، وہ کتاب لکھ رہا ہے، وہ بھاشن کر رہا ہے، وہ تقریر کر رہا ہے، اور اس پہ بول رہا ہے. وہ الحمد کے معنی نہیں معلوم اس کو. جس آدمی نے یہ بتایا، بولا
ہم صرف اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، افسوس کر سکتے ہیں. جی ہر آدمی کو اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے، فہم کے لیے، سمجھ بوجھ کے لیے دعا کرنا چاہیے. اللہ بھی ہم کو بھی اچھی سمجھ دیجیے اور ہمارے بھائیوں کو بھی. ہمارے پاس جو کسوٹی ہے مسلم امت کے پاس، ہمارے کا مطلب مسلم جی امت، جی میں نے کہا کسی قوم کے پاس نہیں ہے، اور قومیں جھلائی ہوئی ہیں کہ وہ کہاں سے لائیں. اگر قرآن کو مانیں ناک کٹتی، ارے یار باپ دادا ہمارے قرآن کے خلاف لڑتے رہے، اب چلیں ہم مانیں. تو پھر اپنے باپ دادا کو بولے تو جھوٹے ہیں کیا؟ وہ غلط کیا کیا؟ باپ دادا کو، برادری کو ایسے جھوٹا بولیں یار ناک کٹتی ہے نا. اے محمد میں تم کو جھوٹا نہیں کہتا، ابو جہل نے کہا تھا، لیکن اس بات کو مانوں گا نہیں. پیچھے جا کے بولا اس لیے نہیں مانوں گا کہ بنو ہاشم نے کہا کہ ہم یوں ہیں، تو ہم نے کہا ہم بھی یوں ہیں. اب وہ ایک نبی لائے تو نبی کہاں سے لائیں؟ ناک کٹ. یہ شیعہ سنی بریلوی دیوبندی جھگڑا علمی نہیں ہے، ناک کا ہے. اور سنو، بھاجپا، کانگریس، سپا، بسپا سب ایک ہی کام کرتے ہیں، ناک کا جھگڑا ہے. اس کو لکھ لیو، زندگی بھر کام آئے گی. اور یہ بات اپنے پاس رکھنا، پھر آپ کا بچہ اس کو پہنچاتے رہنا. بولا میں یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں 40 سال کے بعد مجھے یوں سمجھ میں آیا کہ مودودی صاحب پہ جو سن 62-63 میں نقد و جرح کیا گیا تھا وہ صحیح تھا. جماعت والوں نے آج تک نہیں مانا اس کو کہ وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے بات. مطلب جو پھانسی کی سزا ابوالکلام آزاد پہ ان کے دور میں، ان کے بعد جو جیرہ بحث کی گئی تھی وہ صحیح تھی. کبھی ان کے دور میں ان کے ماننے والوں نہیں مانا اس کو صحیح، آج بھی نہیں مانتے. ایک پروفیسر تھے عربی کے، ان کے دادا ابوالکلام کے بڑے دوست تھے، حبیب الرحمن شیروانی ہے نا. یہ علی گڑھ میں پروفیسر تھے، صرف ابوالکلام کو مانتے تھے اور کسی کو نہیں مانتے تھے. محبت جب ہوتی ہے تو ایسی ہوتی ہے، اس میں غلو آ جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، اس میں بڑھوتی ہو جاتی ہے. حضور نے فرمایا کسی کی شدید محبت یا شدید نفرت تجھ کو اندھا بنا دیتی ہے. اس کو اعتدال میں کریں گے تو اچھائی برائی دونوں دکھنے لگے گی. ہمارے دور میں یہ سب ہو رہا ہے، تو ذرا ٹھہر کے سوچنا چاہیے. قرآن جب ہمارے لیے کسوٹی ہے، قرآن کی آیت بتاتا ہوں میں. جب تم میں اے مسلمانوں اختلاف ہو جائے کسی چیز میں تو اللہ رسول کی طرف فردوہ الی اللہ والرسول، اس کو اللہ کی طرف موڑو. وہ اللہ کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو سب حضور کے پاس جاتے تھے، تو حضور انتظار کرتے تھے وہی کا. سوال سب کر رہے ہیں. وہ ایک عورت آئی حضور سے بولی، بڑھاپے میں اس کو طلاق دے دی، میرا شوہر میں طلاق دی. ہاں. وہ بولے تیری پیٹھ میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، ایسا کر کے بولے طلاق ہو. جاہلیت میں طلاق ہو جاتا تھا، پھر بالکل ختم. اب میں بوڑھی ہوں، میرے بچے ہیں، کہاں جاؤں میں، ایسا کر کے ہے نا. سورہ مجادلہ. اے رسول تجھ سے جو جھگڑ رہی تھی عورت، ہم نے اس کی آواز سنی، پرابلم ہے، صحیح ہے، ہم اس کا جواب دیتے ہیں ہے نا. جب حضور چلے گئے تب اللہ رسول کی طرف کیسے مڑے لوگ، کیا پوچھیں؟ وہ قرآن ہے. سارے جھگڑے جو ہے نا قرآن سے پوچھیے، سب حل کر دے گا. اور پورے ہندوستان میں اس کا مکھیا ہے قرآن فہمی کا ایک،
وہ عنایت اللہ سبحانی ہے. مر جائے گا نا تو رو گے پیٹو گے، جیسے دوسرا فاروق خان نہیں آئے گا، دوسرا عنایت اللہ سبحانی نہیں آئے گا. بولو گے ہمارے بغل میں رہتے تھے روز ہم سلام کرتے تھے. آپ سے میں پوچھوں گا حاصل کیا کیا لیا اس سے؟ آپ نے سمجھا جیسے آپ آدمی ہو. مکے کے لوگ کہتے تھے ویسے تو محمد ہے، لے ان کے پاس وہی آتی، ہمارے پاس کیوں نہیں آتی؟ فرق مراتب نہیں ہوتا. ایک آدمی IAS ہو جاتا ہے، تم بھی ہو گئے، ہو جاؤ گے، جاؤ امتحان دو، ہو جاؤ. نہیں ہو سکتا. فرق مراتب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ الگ مرتبے دیتا ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو ایسے عالم فاضل متقی کے آگے جا کے بیٹھنا چاہیے، اس سے حاصل کرنا چاہیے. لفظ تو لفظ ہی سکھاتے ہیں. اکبر کہتا ہے، اکبر الہ آبادی ہمارا بہت بڑا حکیم ہے. میں آپ آئے تو دیکھ رہا تھا ان کا یہ انتخاب تھا ایک آدمی کا. کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں. آپ کورس پڑھ کے کتابیں پڑھ کے آتے ہو، عالم ہو گئے؟ نہیں، عالم ابھی نہیں ہوئے. کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، یہ اس کے یہ معنی، اس کے یہ معنی، اس کا یہ مطلب. آدمی بناتے ہیں. اگر صرف قرآن سے سدھرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتا کہ اس کو پڑھو سدھر جاؤ. محمد کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ عیسیٰ اور موسیٰ کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈاکٹر صاحب اجازت ہو تو بسم اللہ تو ہماری بات تفصیل سے اس میں آ جائے گی، اس کو سنیں. اور جب سنیں گے تو وہ اصل زمین پہ آپ پہنچ جائیں گے. پھر آپ محل بنائیے، جھوپڑی بنائیے، ٹاور بنائیے. ارے زمین پر تو پہلے پہنچیے. ہم 20 سال وہاں رہے، ان کو سنتے رہے سب کو، زمین کی بات ہی نہیں کرتے. ارے زمین قرآن ہے بھائی، اس پہ تو آپ پہلے چلو کھڑے ہوتے ہیں وہاں زمین پہ. فردوہ الی اللہ والرسول. نمبر 1 یہ کسوٹی فرقان مل گیا. ہر مسئلہ ہم قرآن ہی سے حل کریں گے، کسی اور طرف نہیں جائیں گے. مودودی صاحب نے ڈنڈی ماری، دھوکہ دھڑی کیا. ابوالکلام نے بھی کیا، دیوبندیوں نے بھی کیا، اہل حدیث نے بھی کیا. نوے فیصد بڑے بڑے علماء سچی باتیں کرتے ہیں، 10% گڑبڑ بھی کرتے ہیں. بشریت کے تقاضے سے نبی بھول جاتا ہے، 4 کے 2 پڑھا دیتا. نہیں بولا بھی میں. جب نبی سے اللہ تعالیٰ بھول کرواتا ہے اس کی بشریت دکھانے کے لیے، تو علماء سے بھول چوک نہیں ہونے کا نہیں. ہاں معصوم، ہسٹری لکھا تو معصوم، اور تفسیر لکھا تو معصوم. ایسا کیا؟ ایسا کیا؟ جو معصوم کی طرح اس سے ویوہار کر رہا ہے، ٹریٹ کر رہا ہے، تو معصوم سمجھ کے اس کی باتوں کو دوسری جگہ کنونس کر رہے ہو. تم یہ سمجھ کے نہیں کر رہے ہو کہ انسان ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے. سامنے والے سے کہیں آپ کسوٹی پہ پرکھ لیجئے گا، کسوٹی ہے کہ نہیں، دوسروں کے پاس تو نہیں ہے، تو آپ قرآن کی طرف کیوں نہیں بھیجے لوگوں کو؟ آپ کو کسوٹی بنایا محمد نے، محمد بولے، جھوٹی حدیث سنائی. ان کو معلوم نہیں کہ صحیح حدیث میں آدھا حصہ جھوٹ ہے. محمد کی سچی حدیث یہ ہے، فیکٹ. میں ایک چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 نہیں، 1 صحیح ترین حدیث ہے. جب صحیح ترین ہمارے پاس موجود ہے تو ملاوٹ کا کو؟
جو ملایا گیا سنت نہیں، اطرت یعنی میرا خاندان نہیں، حضور کی سچی عزیز بالکل فیکٹ ہے، علامہ البانی نے لکھا بالکل فیکٹ حدیث یہ ہے، اس کے علاوہ ملاوٹ ہے، ضعیف ہے، یہ ضعیف کمزور نکالو، فیکٹ حصہ لو کافی ہے، اس کو قرآن سے ملاؤ، فیکٹ بالکل صحیح۔ یہ محفوظیت ہے اسلام کے لیے صرف، یہودی، نصرانی، ہندوازم، چائنیزم، کسی کے پاس یہ محفوظیت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے یہ نازل کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اتہاس کی کتاب کے لیے نہیں کہا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، علماء کی لکھی ہوئی تفسیر و کتابوں کے لیے نہیں کہا ہے، صرف قرآن کے لیے کہا ہے۔ اسی لیے قرآن ہی صرف کسوٹی ہے۔ سنت حضور کا وہ عمل ہے جو قرآن سے لیا ہے، انہوں نے اپنے سے ایجاد نہیں کیا، وہ قرآن میں ہے، وہ ہے، قرآن میں ہے۔ قرآن کو غور سے پڑھو گے تو آپ کہو گے ہاں ہاں حضور نے کیا، بالکل، ہاں یہ اس سے نکلتا ہے، ہاں بالکل بالکل، سب قرآن سے۔ فجر کب پڑھنا وہ قرآن میں ہے، ظہر کب پڑھنا وہ قرآن میں ہے۔ معجزہ ہے قرآن بھائی، معجزہ کوئی اتہاس کی کتاب مولوی ملا نہیں ہے، پیغمبر سراپا معجزہ ہوتا ہے اور اللہ کی کتاب، یہ دو معجزے کے علاوہ تیسرا کوئی معجزہ نہیں ہوتا۔ اور تیسرا کوئی وہ بھی نہیں ہوتا کسوٹی، ایسا نہیں، کوئی کسوٹی نہیں یہ اس کو۔ اب سنت پر ارتداد کے خلاف عرب کا پورا حصہ، بہت بڑا حصہ مرتد ہو گیا۔ کھڑے ہوئے آپ خلیفہ اول، اور انہوں نے کہا میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ جتنے صحابی تھے چلانے لگے مسلمانوں کے خلاف جہاد کیسے ہوتا، کلمہ پڑھتے ہیں، بولے نہیں، کلمے میں یعنی توحید میں اور نماز اور زکوٰۃ میں جو فرق کرے گا، یعنی ایک کرے گا کہ نہیں، ایک کرے گا ہاں یہ تو ہے، ایک میں اس کے خلاف جہاد کروں گا، مسلم نہیں رہا۔ دھیرے دھیرے سارے صحابہ آپ کے ساتھ ہو گئے۔ سنت، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ذکر کرتے تھے اپنے ساتھیوں کا تو صرف 2 ساتھیوں کا ذکر کرتے تھے، تیسرے چوتھے کا نہیں ذکر کرتے، ابو بکر اور عمر۔ سارے صحابی کہتے تھے ابو بکر اور عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی کا ذکر کرتے تھے۔ اور عمر نے کہا نماز میں تم کو اپنی جگہ کھڑا کیا نا تو کسی اور کو پکڑیں گے کیا، چل ہاتھ لا، پٹاک۔ پیغمبر نے سب سے بڑی عبادت، جب ہم خدا بند قدوس کے آگے جا کے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، مسلم ہیں، نماز ہے، وہی سب سے بڑا اشارہ۔ اور ابو بکر سے کہا کہ تم، علی سے کبھی نہیں کہا کہ میری جگہ تم کھڑے ہو جاؤ، علی خلیفہ کیسے ہو سکتے ہیں، ابو بکر اور عمر اور عثمان میں تو علی کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہ سنت میں نے آپ کو بتائی، وہ سنت جو ثابت شدہ ہے اس کو تو ہٹا دیا اور ایک ایسی چیز کو لائے جو ثابت شدہ نہیں ہے۔ سننے والے لوگ وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ بڑے عالم ہیں، نقن میاں ہے، حقن میاں ہے، پتہ نہیں کیا کون میاں ہے، کہاں سے آئے ہیں، اور اس کے لیے وہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ جیسے آشا رام باپو کو خدا بندے قدوس مان کر لوگ اپنے آپ کو ارپن کر دیتے تھے، بعد میں ان کے آشرم کی کھدائی ہوئی اور اس میں سے انسان کے انجر و پنجر بھی نکلے۔ یہ سب اخبار میں آیا، میں جا کر دیکھا نہیں۔
کوئی مولوی، کوئی ملا، کوئی حقن میاں، کوئی ستن میاں آئے بولے کتاب لکھے، 1 کروڑ لوگ ان کے پیچھے ہیں، تو اب وہ نبی تو ہو ہی گئے، یعنی ان کی ہر بات خدا کی بات ہوگی ہی، ہوگی کیا؟ آپ پریشان کیوں ہوئے جب نبی کی بات وہ نہیں تھی تو؟ ہے نا؟ نمبر 1، اپنی اصلاح ہمیں کرنی ضروری ہے، کسی پہ نقد و جرح نہیں، ہم اپنے آپ کو نشانہ بناتے ہیں۔ اگر اللہ موجود ہے اور بندوں کا رکھوالا ہے تو میرے ذہن میں یہ کیوں آیا کہ فلاں حکومت یا فلاں نیتا یا فلاں ڈاکٹر ناراض ہو جائے گا تو مجھ سے میری زندگی چھین لے گا؟ کیوں آیا؟ یہ میرے ذہن میں کیوں آیا؟ میں نے سوال لگایا اپنے پہ، کیا میں واقعی مومن ہوں یا نہیں؟ یہ بات ایمان کے تقاضے کے خلاف نہیں ہوئی کہ میں کسی کو اپنی زندگی کا ایسا مالک سمجھوں کہ جب چاہے مجھ کو مار دے، جب چاہے زندہ کر دے؟ تو یہ خدا میں مانا اس کو، جیسے دجال کو لوگ خدا مان کے ایمان لائیں گے، دیکھیں گے مار دیتا ہے، زندہ کر دیتا ہے، حدیث میں ہے۔ سنت یہ ہے، جاری شدہ ثابت شدہ، کہ حضور صرف 2 ساتھیوں کا نام لیتے تھے۔ جب کوئی فیصلہ آتا تھا تو بولتے تھے، کوئی بات آتی تھی، ابو بکر کے پاس جاؤ، پھر بولتے تھے عمر کے پاس جاؤ، ہے نا؟ ہلو، یہ ہاں وعلیکم السلام۔ یہ ہم کو کہ ابو بکر اور عمر کا یہ مرتبہ تھا، وہ آپ نے قائم مقام اپنا مقرر کر دیا، امامت دے دی۔ امام مانے لیڈر ہوتا ہے، عربی بھی امام مانے قائد ہوتا ہے۔ جو قائد ہوتا ہے امامت میں، آپ یہ فیکٹ میں ایک بتانے جا رہا ہوں، اس پہ دھیان دو۔ اسلامی ٹریڈیشن میں حضور سے جو چلی آ رہی، جو امام بنایا گیا وہ پورے ملک کا مالک بنا دیا گیا۔ جو خلیفہ ہوتا تھا وہی امامت کرتا تھا۔ آپ یہ فیکٹ میں بتانا جا رہا ہوں، سیا سنی سب۔ امام حضور نے زندہ ہیں، حضور اب انتقال نہیں فرمایا، بیمار ہیں، اس وقت آپ نے امام اپنے مصلی پر زندہ رہتے ہوئے عمر کو بھی نہیں بنایا، حضرت ابوبکر صدیق کو بنایا، سارے صاحب۔ یہ سنت ہے نا۔ تو وہ چلتے ہیں قرآن پہ۔ قرآن نے بتایا کہ جو انبیاء اور رسول ہوتے ہیں، اب پہلا فیکٹ آ رہا ہے نا قرآن کا۔ میں نے کہا کہ ہم چلے تو اپنی زمین پہ آ گئے، ہماری زمین ہے قرآن کریم، لوگوں کے پاس اور قوموں کے پاس وہ زمین نہیں ہے تو وہ پریشان ہیں، قبول کرنا بھی نہیں چاہتے، اس لیے کہ ناک کا معاملہ آ جاتا ہے بار بار۔ جیسے ابو جہل کے سامنے آ جاتا تھا کہ ناک، ہماری قبیلے کی ناک کٹ جائے گی، ہاشم کے پیچھے، ہاشم کے قبیلے کا لڑکا ہے، اس کے پیچھے چلیں گے تو پھر یہ کہ ہم بڑی عمر کے ہیں، چھوٹی عمر کا لڑکا ہے ہمارے سامنے، بولتے ہیں نا اب بھی کہ ہمارے سامنے پیدا ہوا ہے، وہ سب چیزیں، حجاب، رکاوٹیں آتی ہیں، اس کو پاس نہیں کر پائے، قرآن پہ آ گئے۔ قرآن پہلی بات یہ کہتا ہے کہ نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، پہلا فیکٹ۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ
یہ جو کہا جاتا ہے کہ علی امام معصوم تھے، ختم ہو گیا نا؟ یہ ختم ہو گیا نا؟ یہ قرآن کی ارے نہیں، بتا رہا ہوں ابھی آپ پیش کریں گے، بتاؤں گا اس لیے اصلی معنی بتا دوں گا، میں بتا دوں گا وہ کیا کہاں سے وہ کرتے ہیں، میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ایک فیکٹ ہے. اب چلیے وہ بتائیے کہ معصوم ہیں علی اور امام ہیں. ابھی بتانے جا رہے تھے آپ کو، آپ بتا دیجئے. نہیں میں پوچھنا نہیں چاہتا وہ تھا جو بول